بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ مناسک حج کا کچھ تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور اب آگے زیادہ ذکر قربانی کا آئے گا۔ حج کی جو عبادت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں دو صورتوں میں تفصیلی آپ کو بحث ملے گی۔ سورہ بقرہ میں بھی وہ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ دوسرا مقام سورہ حج ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور وہ مدنی صورت ہے۔ مناسک کا خاص طور پر تعین اور طریقہ جو ہے اس کی وضاحت وہاں پر ہے، یہاں ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا ان چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، یعنی اللہ کے نام پر انہیں قربان کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم سب کا معبود بس ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، تو اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کے حکم پر عمل کرو۔ حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی، اسی کے لیے قربانی، نماز، روزہ، قربانی سب اسی کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ وبشر المخبتین، اور اے نبی عاجزی اختیار کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا ان کے سامنے تو ان کے دل دہل جائیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان تکالیف پر جو انہیں پہنچے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم رکھنے والے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے رزق دیا انہیں، جو کچھ بھی عطا کیا اس میں سے خرچ کرنے والے۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیاں ہیں شعائر اللہ، جن کا احترام، جن کی تعظیم واجب ہے، انہی میں قربانی کے اونٹ بھی ہیں۔ لکم فیہا خیر، ان میں تمہارے لیے فائدے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو پھر ان پر اللہ کا نام لیا کرو ان کی صفیں باندھ کر۔ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے خاص طریقے سے، ہمارے ہاں تو اس کو اس انداز سے نہر کرنے والے کم ہیں، اس لیے کہ اونٹ کی قربانی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، لیکن عرب میں تو اس کا رواج ہے تو انہیں معلوم ہے کیسے نہر کیا جاتا ہے۔ اس کو اس طرح باندھ کر لٹایا نہیں جاتا، بلکہ کھڑے اونٹ کے اوپر جو ہے اس کے حلقوم پر ایک خاص قسم کا برچھا ہوتا ہے، اس سے اس کو ضرب لگاتے ہیں اور اس کی شہرک کاٹ دیتے ہیں، اس کی گردن کے بالکل باٹم سے، اور وہ کھڑے کھڑے ہی جو ہے اس کا پھر خون بہہ جاتا ہے تو وہ کمزور ہو کر پھر خود ہی ایک پہلو پر ٹک جاتا ہے۔ تو یہ ہے نحر۔ تو یہاں پر فرمایا کہ انہیں صفیں باندھ کر ان کی قربانی کرو، ان پر اللہ کا نام لو، یعنی ان کو قربان کرتے ہوئے۔ اور یہ صفیں باندھنے سے پھر وہ سیرت کا واقعہ ضرور ذہن میں آتا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو ایک ہی کیا تھا،
سن 10 ہجری میں، اور اس حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے تھے اپنی طرف سے، 63 کو اپنے ہاتھ سے نحر کیا، اور بقیہ جو تھے وہ حضور کے بہاف پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نحر کیا۔ اور احادیث میں یہ آتا ہے کہ ہر اونٹ اپنی گردن خود آگے پیش کرتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نحر فرما رہے تھے۔ تو ایک قطار میں 100 اونٹ کھڑے ہیں اور 63 کو آپ نے اپنے ہاتھ سے نحر کیا۔ گویا جو 63 برس عمر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، ہر سال کے حوالے سے ایک قربانی آپ نے پیش کی اس موقع پر۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو جب اس کو ٹک جائے اپنے پہلو پر، کروٹ پر، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اب اس کو کھاؤ اس کے گوشت میں سے خود بھی، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ اس کو بھی کہ جو صبر سے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو بھی دو کہ جو بے قراری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا انہیں، تمہارے تابع کر دیا ہے ان جانوروں کو، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ قربانی کی حقیقت کے حوالے سے بہت اہم مقام ہے یہ قرآن مجید کا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ان جانوروں کے گوشت جو ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتے، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اس کو تو پہنچتا ہے صرف تقوی اگر تمہارے اندر ہے۔ جس جذبے کے ساتھ وہ قربانی کی گئی ہے اصل میں وہ ہے جو اللہ کی نگاہ اس پر ہے۔ کیا واقعتاً اس پہ وہ قربانی کے جانور پر چھری پھیرتے ہوئے یہ نیت بھی تھی کہ آئندہ اللہ کی راہ میں جن چیزوں سے بھی اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان سب کو بھی اسی طریقے سے ان پر چھری چلاؤں گا، اپنی زندگی سے خارج کروں گا؟ اور یہ ہے کہ بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، دین کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، غلبہ دین کے لیے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے، وہ تقویٰ، اللہ کی نگاہ میں اصل قدر و قیمت اس کی ہے، وہ پہنچنے والی شے ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارے بس میں کر دیا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی خوشخبری سنا دیجئے حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو، جو ہر کام کرتے ہیں خوبصورتی سے، عمدگی سے، احسن طریقے سے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سورہ بقرہ میں بھی جو حج کی گفتگو چل رہی تھی تو فوراً ہی قتال فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ساتھ ہی آ گیا تھا، اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی طرف اشارہ موجود ہے، اگرچہ یہ مکی صورت ہے لیکن مکی صورت کے ہونے کے باوجود سورہ حج کی بعض آیات وہ ہیں جن کے بارے میں گمان غالب یہ ہے کہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئی، جب آپ مدینہ ہجرت کے لیے مکے سے گویا کہ تشریف لے جا چکے تھے، تو سفر کے دوران یہ اگلی آیات جو ہیں انہی میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوران سفر نازل ہوئی۔ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے ہیں، ان کی طرف سے اللہ ڈیفینڈ کرے گا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو خیانت کرنے والا ہے، دغاباز ہے اور جو ناشکرا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کافر، یا جن پر جنگ ٹھونس رہے ہیں یہ کافر، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ اب اجازت ان کو بھی ہے کہ وہ بھی اب جواب دے سکتے ہیں، اینٹ کا جواب اب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ یہ حکم جو ہے یہ مکے میں نہیں تھا، مکے میں تو حکم یہی تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو، جو ظلم زیادتی تشدد ہو اس کو برداشت کرو، جھیلو، صبر، استقامت۔ اب سفر ہجرت کے دوران اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جس میں اجازت مل رہی ہے کہ ہاں اب چونکہ وہاں پر ایک مسلمانوں کا ایک مرکز بن گیا، ایک